امام الرسل امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم جناب محمد رسول اللہ امام اعظم امام دین امام المرسلین امام کائنات فخر دو عالم سید الاولین والآخرین امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس مبارک دا برکت ظاہر اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد عزیز بھائیو عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کر کے آج تک حق اور باطل دا آپس کے اندر ٹکراؤ چلتا آ رہے اور قیامت تک کے چلتا رہے گا۔ بالآخر اللہ حق کو غالب کرے گا اور باطل مغلوب ہو کر کے رہے گا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق مٹنے واسطے نہیں آیا بلکہ باطل مٹنے واسطے آیا اور باطل مٹ کے رہے گا۔ اگرچہ حق والے تھوڑے بھی ہوں، قلیل ہوں، کمزور ہوں، لیکن سرخ روح پھر بھی اللہ تعالی حق والے ان کرے گا۔ یہ حق والے دے نال اللہ تعالی نے وعدہ کیتا ہے، انہاں دی فتح دا، انہاں دی کامیابی دا۔ موسیٰ علیہ السلام دی زندگی کو دیکھے آ جائے، جادوگر کثیر تعداد کے اندر نے موسیٰ کلا ہے، لیکن اللہ تعالی نے فتح موسیٰ نبی نو عطا فرمائی۔ ابراہیم پیغمبر کی زندگی دیکھی جائے، جناب ابراہیم کلے نے، کافر زیادہ نے، لیکن اللہ پاک نے سیدنا خلیل نو فتح نصیب فرمائی۔ اسی طرح پیغمبر دے مکے دے رہنے والے سارے دشمن بنے، لیکن فتح اور کامیابی اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی، اور اس طرح فتح عطا فرمائی کہ مکے دے فتح ہون کے موقع تھے آپ کے سامنے جو کھڑے نے نا، انہاں خود ہی معافی منگنے تھے، اپنے آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ اصل معاف کر دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، مومن بندے دے نال آزمائش چلتی رہتی ہے اور مرد دم تک رہے گی۔ مومن آزمایا جاتا ہے دین دی وجہ تو، دنیاوی معاملات دی وجہ تو، اور مومن دی آزمائش بعض دفعہ مومن واسطے کفارہ بھی بن جاتی، بعض دفعہ جنت دے داخلے کا سبب بھی بن جاتی۔ آئیے اس بات پہ غور و فکر کرنا ہے
کہ مومن آدمی کسی غیر دے آگے نہ اپنی گردن جھکائے گا، نہ مومن کسی دے کولوں ڈرے گا۔ مومن دا بھروسہ اور توکل صرف اللہ تے ہویا کرتا ہے، اور جنہاں دا توکل اور بھروسہ اللہ تے ہو جائے پھر نہ وہ کسی کو ڈریا کرتے ہیں تے نہ ہی کسی دے اگے جھکیا کرتے۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے مسلمان دے اندر مومن بنائے، اور اپنا ڈر اپنا خوف سارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ سورۃ ہود کی میں آیت پڑھی، اس کے تحت میں اپنی بات شروع کرنا، غور و فکر کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ نالی اللہ پاک نے فرمایا وَمَن تَابَ مَعَكَ، جو تو آنے منن والے نے، تو آنے ساتھی نے جو ایمان لے کر کے آئے، انہوں بھی چاہیے بھی کہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھن۔ مومن بندیاں دے واسطے اللہ کی طرف آزمائش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور کس طرح ہوئے گا؟ حضرات سیوگار مصیبتاں بھی آن گیاں، پریشانیاں بھی آن گیاں، جلا وطن بھی کر دیتے جاؤ گے، گھراں چوں نکال دیتے جاؤ گے، تواڈے مال تے جائیداد تے قبضہ کر لیا جائے گا، تانوں ماریاں جان گیاں، سولی تے لٹکا دیتا جائے گا۔ لیکن میرے پیغمبر انہوں ایمان والیاں نوں کہہ دیو کہ تسی ثابت قدم رہنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے قدم تسی جمع دینے نے۔ حضرات محترم، ایک زندہ مثال غزہ دی تواڈے سامنے، 60,000 تو زیادہ مسلمان قتل ہو گئے، جہدے اندر بچے بھی نے، بچیاں بھی نے، مرد بھی نے، عورتاں بھی نے، لیکن انہاں لوگاں دا ثابت قدم دیکھیے، انہاں لوگاں دی استقامت دیکھیے۔ آج بھی انہاں لوگاں نے اپنے بچیاں دے لاشے اٹھائے نے، اپنے بچیاں دے جنازے اٹھائے نے، باپ اپنے بچیاں دے جنازے نو گدا دیندا پھردا ہے، کتے ماں اپنی بیٹی نو غسل بھی دے دیے، لیکن زبان نال کی کہہ رہے نے؟ اللہ سنیا اسی ہے اس وقت کمزوراں، لیکن نہ تیرا در چھڈاں گے، نہ بیت المقدس چھڈاں گے۔ اپنے آپ کو ثابت قدم کیتا ہے۔ اللہ 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 فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، فرمایا میرے پیغمبر تسی بھی ثابت قدم رہو گے، تسی اپنے قدموں جمع کر کے رکھو گے، تواڈے ساتھی ایمان والے تے جدوں بھی آزمائش آئے گی یہ بھی اپنے قدموں جمع کے رکھن گے ثابت قدم، یعنی کہ ہر مصیبت تے تکلیف دا مقابلہ کیتا جائے گا، ہر پریشانی دا مقابلہ کیتا جائے گا، ہر آزمائش دا مقابلہ کیتا جائے گا۔ اللہ اللہ تے میرے بھائیو مومن بندہ ہر مصیبت دے اندر، ہر آفات دے اندر، ہر تکلیف دے اندر، ہر پریشانی دے اندر، مال دی کمی دے اندر، اللہ اللہ اولاد دے فوت ہون دے اندر، اللہ اللہ جلا وطن ہون دے اندر، گھروں بے گھر ہون دے اندر، ہر وقت مومن بندہ اللہ دا
شکوا نہیں کریا کردا مومن بندے دا تعلق بھی اللہ دے نال مومن بندے دا رابطہ بھی اللہ دے نال مومن بندہ ہر حال دے اندر ہی کہیدا اللہ سونیا جس حال دے اندر تو راضی ہونا چاہنا ہے میرے ربا میں اسی طرح راضی ہاں اللہ سونیا میرے اوتے راضی ہو جا تاکہ میری آخرت بھی بن جائے حضرات محترم آئیے اللہ پاک دے قرآن دے اور مقام سننا اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون فرمایا کہ جنہاں لوگاں نے آکھیا ساڈا رب اللہ ہے پھر اے دے اوپر پکے ہو گئے نا اللہ جبا دیتے اپنے قدم ثم استقاموا اللہ پاک دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے گول ایک بندہ آیا صحیح مسلم دے اندر ہے آ کر کے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر مینوں ایک مسئلہ دس دیو نا میں اس مسئلے دے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا پھر وہ تو اللہ دے بعد مینوں کسی کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہ رہ جائے میں تواڈے کولوں بھی سوال نہ کر سکا کسی اور کولوں بھی سوال نہ کر سکا فرمایا قل آمنت باللہ پہلے نمبر تے یہ ہے کہ تو اللہ دی ذات تے ایمان لے کر کے آئے گا پھر اس تو بعد اللہ فرمایا ثم استقیم اپنے آپ نو پکا کر دے نماز پڑھنا ہے تے استقامت اختیار کر روزے رکھنا ہے تے استقامت اختیار کر اللہ حج کرنا ہے تے استقامت اختیار کر استقامت دا کی معنی ہے جیڑا بھی دین دا کام کرنا ہے مضبوطی نال کرنا ہے پکیا ہو کے کرنا ہے دل لا کے کرنا ہے ثم استقیم سوال کرنے والے دے سوال دے غور کیجئے فرمایا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کر رہا ہوں اور اس سوال کا جواب میں نو دے دیو تاکہ میں نو کسے کو لو پوچھن دی ضرورت نہ رہ جائے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا آمنتو باللہ اللہ دے اوپر ایمان لے کر کے آئے گا اللہ پتہ ہے لگا میرے بھائیو آئیے ایک بات تے غور و فکر کرنا میں تواڈے سامنے ایک بات نو رکھنا جانا حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ سیرت دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے یمن دے اندر ایک آدمی اسود انسی ہے انہیں نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے اور انہیں نبوت دا دعویٰ کرن تو بعد جڑا بندہ دی نبوت نو مندا انہوں چھوڑ دیتا جاتا جڑا دی نبوت نو نہیں سی مندا انہوں مارا ماریاں جاندیاں انہوں سزاواں دتیاں جاندیاں حتیٰ کہ انہوں قتل کر دیتا جاتا حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نو بھی اللہ اکبر وہ دے قریبیاں نے گرفتار کر لیا اور لے آ کر کے وہ سامنے کھڑا کر دیتا گیا اسود کہنے لگا میں نبی مننا ہے آپ فرماتے نے میں تیرا نبی نہیں مندا اللہ میرا نبی تے محمد رسول اللہ ہے حالے میں اللہ دے پیغمبر نو دیکھے یا نہیں ہے میں پیغمبر دیاں زیارتاں نہیں کی دیاں بغیر دیکھے میں کلمہ پڑھ گیا وا بغیر دیکھے میں ایمان لے کر کے آیا ابو مسلم دیاں دھما پورے عرب دے اندر پہ گئیاں نے کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ بڑا اللہ دا ولی ہے بڑا اللہ دا بہادر ہے بڑا جرت مند ہے اور اسود انسی کہنے لگا جلاؤ لکڑیاں جمع کر لو لکڑیاں جمع ہو گئیاں جلاؤ آگ جلا دیتی گئی ہے اسود انسی نے حضرت ابو مسلم خولانی نو پکڑا کر کے اس آگ دے اندر سڑ دیتا گیا ہے آگ جل دیے پئی صحیح واقعہ سیرت دیا کتاباں دے اندر موجود ہے حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ آگ دے اندر کھڑے ہوئے نے آگ نے جلایا ہی کوئی نہیں آپ لو حتیٰ کہ آگ تو باہر نکلے نے تے ہن کریندے کہن لگے سودن سنو گل سنا اپنے آپ نو بچانا چاہنا ہے بے عزت ہون تو بچنا چاہنا ہے اس ابو مسلم خولانی نو جلا وطن کر دے حتیٰ کہ تو نکل جائے گا یمن دے وچوں تو بدنامی تو بچ جائے گا حضرت ابو مسلم خولانی
نکلے نے یمن تو چل دیا مدینے پہنچے نے اللہ دے پیغمبر دنیا تو تشریف لے جا چکے نے اور ابو بکر دی خلافت شروع ہو چکی ہے حضرت ابو مسلم خولانی مسجد اندر داخل ہوئے نے آپ نے اپنی سواری بنی ہے اندر داخل ہو گئے حتیٰ کہ نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ نوجوان کوئی عام یہ نوجوان نواں بندہ لگتا ہے مدینے دے رہنے والا نہیں پتہ نہیں یہ کون ہے چلو میں نے قریب ہو جاوا جا کر کے حضرت عمر کی دنے میں قریب بیٹھ گیا انہیں نماز مکمل کی دیا نماز مکمل ہوگی میں پوچھا بلیا کس علاقے تو ہے تو کون ہے کہنے لگا جی میں یمن تو آیا ہوا حضرت عمر کی دنے دسنا یمن دے اندر ساڈا ایک مسلمان بھائی ہے انہوں اسود انسی نے اگ دے اندر جلایا ہے لیکن پتہ لگا ہے کہ انہوں اگ نے جلایا نہیں ہے کیا واقعی اللہ نے معاملہ اسی طرح ہے وے کہ نہیں کیا تو انہوں جاننے کے نہیں جاندا تیریاں زیارتوں دے نال ہوئیاں نے کہ نہیں ہوئیاں حضرت ابو مسلم خولانی بڑی دل جمی دے نال بیٹھے ہوئے نے گلاں سنی جا رہے نے حضرت عمر دیاں گلاں سن کے حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے نا عمر کہتے نے یارا اے لگدا تو ابو مسلم خولانی تیری آپ فرماتے نے ہاں میں مسلم خولانی میں پیغمبر دیاں زیارتاں نہیں کر سکیا لیکن میں پیغمبر دی زیارت نہیں بڑی دفعہ کوشش کی تھی سفر کر سکا لیکن نہیں کر سکیا اللہ دیاں مرضیاں نے لیکن حضرت عمر کی دنے سنانا کہ میں معاملہ پیش آیا ہے حضرت عمر دے سامنے ابو مسلم گل سنائی جا رہے نے عمر نے اٹھ کے ابو مسلم خولانی نو جبا پا لیا بغل گیرو گئے سینے نہ لگا لیا اور حضرت ابو مسلم دا متھا چومی جاندے نے آپ فرماتے نے واہ بیلیا اللہ دیاں تیرے اوپر رحمتاں ہون پیغمبر دی امت دے اندر بھی ہو جیا بندہ ہے وے جویں اگ نے جناب ابراہیم نو نہیں جلایا مسلم نو بھی نہیں جلایا اللہ اکبر کبیرہ اور مسلمان کیا ہے یہ آمدہ جی میں KFC دا برگر نہ کھاوا تے میرا معدہ خراب ہوتا ہے میں پیپسی کوک نہ پیا تے میری جناب والا اندر دی بیماری بڑھ رہی ہے اور پھر تعجب اس بات ہے اپنی تعویلہ لوگ کر دینے وہ جی کیا ہوگا ہم کوک چھوڑ دیں پیپسی چھوڑ دیں ان کی مخالفت ہو جائے گی اگرچہ کوئی کریانے والا تیرے ابے دے نال لڑیا ہوئے تے تو دی دکان تے جانا گوارا نہیں کرتا تے جتے مسلماناں دا قتل عام ہو رہے ہیں کچھ تا بندے نوں سوچنا چاہیے کچھ تے غور و فکر کرنا چاہیے اللہ اللہ حضرات سی وقار آئیے توجہ کرنا بڑی محبت نال بات نو سماعت کرنا اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ میرے پیغمبر تسی اپنے آپ نو ثابت قدم کر دیو اپنے پیراں نو چبا دیو اللہ 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 میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی اللہ 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 کون میرے پیغمبر دا صحابی حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے کہہ لگے اللہ دے پیغمبر میں مسلمان ہو گیا اور میرا دل کرتا ہے میں اپنے قبیلے وال چلا جاؤں میں جا کر کے اپنے قبیلے نو دعوت اسلام دیاں گا نبی پاک فرماتے ہیں جا چلا جا اللہ اللہ جدو لاتو منات عزا دے بھتوں دے کلو گزریا کہنے لگا لاتو منات دے عزا کل سنو تسی ہے تے بھت جینا تسی نفع نقصان دے مالک نہیں اللہ اللہ تسی تے کچھ کر ہی نہیں سکتے نا حضرت اللہ اکبر وہ اپنے قبیلے اندر چلے گئے جا کر کے اپنے قبیلے نو دعوت دینی شروع کر دی تھی حتیٰ کہ ایک بندے نے دیکھیا اللہ اللہ انہیں تیر دور تو نشانہ بنا کے چلایا حضرت عروہ دی اللہ اکبر گردن دے اندر آ کر کے لگا حضرت عروہ شہید ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
نو پتہ لگا نا نبی پاک فرماتے نے او میرے صحابہ اے دے قروا دی مثال او سورۃ یاسین والے حبیب نجار دی طرح ہی ہے نا حبیب نجار کون ہے اللہ پاک نے قرآن دے اندر او دا واقعہ بیان کیتا ہے سورۃ یاسین دے اندر لیکن محدثین نے نام بیان کیتا ہے قرآن پاک دے اندر اتنی گل مل دی ہے سورۃ یاسین اندر ایک بندہ آیا اللہ اوپر بستی دے پرلے کنارے دو انہیں آگے آکیا گل سنو میری قوم دے لوگو انہاں نبیاں دی گل من لو انہاں دے پیچھے لگ جاؤ لا یسألکم اجرا وہم مہتدون یہ تواڈے کولوں کچھ بھی نہیں لینا چاہتے اللہ کسی چیز دا مطالبہ نہیں ہے انہاں لوگاں نے کی کیتا ہے حضرت موسیٰ تے ہارون نو چھوڑ دیتا اس حبیب نجار نو مارنا شروع کر دیتا ہے مار دیا شہید کر دیتا گیا ہے اللہ حبیب نجار نو اللہ پاک نے جنت کے اندر پہنچا دیتا ہے اور جنت کے اندر بیٹھا ہوا کی کہہ رہے اگر سنیا جائے اللہ کا قرآن بولیا اللہ فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون اپنی قوم دے اوپر افسوس کرتا ہے بیا یا حسرتن علی العباد اے میری قوم دے لوگو تسی مینوں سمجھ نہیں سکے مینوں پا نہیں سکے میں تے مومن بندہ سا میں ایمان والا سا مینوں تسی ماریا اللہ دی توحید دی وجہ تو ماریا ہے مینوں تسی روندیا اللہ دی توحید دی وجہ تو اللہ اکبر مارا ماریاں نے یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون اللہ اللہ نانی حضرت حبیب نجار فرماتے ہیں بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین میرے اللہ نے مینوں معاف بھی کر دیتا ہے نیک لوگوں کے اندر داخل کر دیتا ملا دیتا قیل ادخل الجنہ اللہ نے مینوں جنت کا مالک بنا دیتا قال یا لیت قومی یعلمون میری قوم نو پتہ ہی کوئی نہیں حضرات محترم میری قوم جاندی کوئی نہیں حضرات محترم اے وہ لوگ نے جنہاں نے اللہ دے دین دے لئی مارا کھا دیاں نے اللہ دے دین واسطے لوکاں دے تھپڑ کھا دے نے اللہ دے دین واسطے لوکاں دیاں جناب والا سوٹیاں کھا دیاں نے اللہ دے دین واسطے لوکاں دے تانے تے میڑے کھاتے نے اللہ دے دین واسطے لوکاں دیاں گلاں سن دے رہے نے اج اللہ پاک نے عزت دے نال انہاں نوں جنت دا مالک بنا دیتا ہے حضرات محترم پتہ ہے لگا اللہ فرماتے نے فاستقم کما امرت ومن تاب معک میرے پیغمبر تسی اپنے آپ نو مضبوط کر دیو میرے پیغمبر دے منن والے ہو تسی اپنے آپ نو مضبوط کر لو اللہ 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 حضرات محترم اللہ اکبر میں تینوں ماسی دی طرف لے کر کے جاواں کل تیری سمجھ دے اندر آ جائے گی اللہ اللہ نوجوانوں گل سنیا جے اللہ ایک عالم دین گزرے نے بہت بڑے عالم دین مولانا یحییٰ علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم دین گزرے نے انگریز نے علماء دے اوپر ہر دور دے اندر ستم ڈھایا ہے انگریز نے ہر دور دے اندر علماء دے نال زیادتیاں کیتیاں نے میں پوچھنا چاہنا اللہ وزیر اعلیٰ جو پاکستان دی ہے میں انہیں سوال کرنا چاہنا بی بی گل سننا ہو بہنا گل سننا تو بھی دے کسے دی بہن ہے وے تیرے بھائی دا نام حسن ہے تیرے بھائی دا نام حسین ہے تیری ماں بھی دے دنیا دے اندر ہے تیری ماں دنیا تو چلی گئی ہے تیرا باپ دے دنیا دے اندر ہے وے تیریاں محبتاں اپنیاں بہناں واسطے بھی نے اپنی بھائیاں واسطے بھی نے اپنے باپ واسطے بھی نے مری ہوئی والدہ واسطے بھی نے وہ کئی سالاں تو امریکہ دی جیل دے اندر ایک معصوم بہنا حضرت عافیہ بھی بیٹھی ہوئی ہے نا آج وہ یاد کر دیے محمد بن قاسم کدو آئے گا صلاح الدین ایوبی کدو آئے گا ٹیپو سلطان کدو آئے گا آج بھی تو یاد کر دیے بھئی اللہ ایک دن میں اللہ اکبر پڑھ رہا سا کہ آج بھی فلسطین دیا بچیاں صدام کو یاد کر دیا نے صدام مر گیا کہ
کے زندہ ہے۔ اللہ اللہ مسلمانوں اپنے اندر غیرت پیدا کرو، اللہ پر جرت پیدا کرو۔ ان چندے کٹھے کرنا گل نہیں پڑے گی، ان میدان سجانا پائے گا، ان میدان اندر نکلنا پائے گا، ان اللہ دے رستے دے اندر جانا دینیاں پہن گیاں، اللہ دے رستے دے اندر گردنا کٹانیاں پہن گیاں۔ اللہ 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 اج غزہ نو ضرورت ہے نوجواناں تیری، فلسطین نو ضرورت ہے نوجواناں تیری، اج غزہ دی بہناں نو ضرورت ہے تیری، فلسطین دی بہناں نو ضرورت ہے تیری۔ مسجد اقصی چیخ کے پکارتی ہے پئی، کدھر کہنے محمد دے منن والے، کدھر کہنے محمد دے جانثار، کدھر کہنے پیغمبر دے نال محبت دا دعویٰ کرنے والے۔ اور نوجوانوں گر سنیا جے بابے ہو، تسی پیغمبر دے سنت دا قتل کر دے پھردے ہو، بے نمازی تسی بنے پھردے ہو، سود کھاندے ہو تے تسی کھاندے ہو، داڑیاں مناندے ہو تے تسی مناندے ہو، راشی ہے تے مسلمان ہے، سود خور ہے تے مسلمان ہے، بے دین ہے تے مسلمان ہے۔ میں پھر تعجب نہیں کر سکتا، میں محبت نال سوال کر سکنا، جدو تو اپنے ساتھ تو لے کر کے پیروں تک اپنے جسم تے اسلام نافذ نہیں کر سکیا، تو یہودیاں دا مقابلہ کی کرے گا؟ تو یہودیاں نال کی لڑے گا؟ یہودیاں دے نال تیرا کی مقابلہ ہوئے گا؟ تو اپنے سر تو لے کے پیروں تک اسلام ہی نافذ نہیں کر سکے۔ تیری دعاواں دے اندر غزہ نہیں ہے، تیری اور میری دعا دے اندر فلسطین دیا بچیاں نہیں نے، تیری اور میری دعا دے اندر ڈالر نے، مال آئے، کوٹھیاں، جتنے بڑے مالدار نے نا، جتنے بڑے جگیردار نے، اللہ جانتے ایٹے بیمار نے، خشک روٹی کھا کے گزارا کر رہے۔ اللہ اللہ اللہ، سوچئے، دعوت فکر ہے، اپنے آپ کو پڑھئے، غور کیجئے۔ آج یہ معاملہ غزہ تے پڑے ہیں، کتھے اسی بھی نہ قابو آ جائے گی۔ کیا میرے پنجابی دی کہاوت ہے بے، سکی دنال گلی بھی کھل جاتی۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات محترم توجہ کرنا، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ۔ میرے پیغمبر جما دیو اپنے آپنو، میرے پیغمبر دے بیویوں جم جاؤ، اپنے قدم جما دے آجے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات محترم دین آسان نہیں ہے، یہ دین واسطے بڑیاں قربانیاں دیتیاں گئیاں نے۔ پڑھنا حضرت سمیہ دی زندگی دے حالات، پڑھنا حضرت بلال دی زندگی، پڑھنا حضرت زریرہ دے حالات، اللہ اللہ پڑھنا میرے پیغمبر دے حالات۔ اللہ میرے پیغمبر کو کتنا تک کیتا گیا، آپ دے کدیاں اجریاں سڑ دیتیاں گئیاں، آپ دے رستے دے در کٹے سٹے گئے نے، اللہ دے پیغمبر کو تک کیتا گیا، میرے پیغمبر کو گالیاں دیتیاں گئیاں۔ حضرات محترم دین آسان نہیں ہے، دین بڑا مشکل نال تیرے تک پہنچے آئے، دین بڑی مشکل نال میرے تک پہنچے آئے۔ آخری گلتے غور کرنا، گل مکائیے بات سمجھنا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا صحابی ہے۔ حضرت حذافہ کو جناب روم دے پر لوگاں نے گرفتار کر لیا ہے، روم دے گرفتار کرنے تو بعد حضرت عبداللہ کو لے جا کر کے روم دے بادشاہ دے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا تو کون ہے؟ میں عبداللہ، تیرا تعلق کتھوں دا ہے؟ کہنے لگا میں مدینے والے دا ہاں، میں مدینے دے رہنے والا محمد رسول اللہ دا غلام ہاں۔ اور روم دا بادشاہ کہنے لگا کن سن عبداللہ، میری اکلوتی بیٹی میرے تخت دے بیٹھی ہوئی ہے، میں اپنی بیٹی تیرے نکاح دے اندر دے دیاں گا، روم دی ادھی بادشاہت میں تیروں دے دیاں گا۔ دسنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین چھڑے گا کہ نہیں چھڑے گا؟ اگر پیغمبر دا دین چھوڑ دے، میں اکلوتی بیٹی بھی تینوں دے دیاں گا، میں ادھی بادشاہت بھی تینوں روم دی دے دیاں گا۔ اور کائنات دے لوگوں، پھٹیاں کپڑے دے اندر، ٹوٹیاں جتیاں دے اندر حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے نے، آپ نے بادشاہت نہیں دیکھی، اس بادشاہ روم دے بادشاہ عیسائی دی بچی نہیں دیکھی۔ آپ فرماتے ہیں اور روم دیا، اور کمینیاں گل سن، تیریاں بچیاں ایک نہیں کروڑا ہون، تیرے روم دی بادشاہت ایک نہیں کروڑا ہون، میں محمد دی جتی تو قربان کر دیاں گا۔ کی سمجھنا ہے کہ میں ایمان اندر کمزور ہاں؟ کی سمجھنا ہے کہ میرا ایمان ایویں ہی ہے، میں ٹریا پھرتا ایمان
نہیں پھرنا وا میں تے ایمان لے آندا تے اللہ نال وعدہ کر لے آئے میں ایمان لے آندا تے اللہ نال اس بات دا سودا کر لے آئے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اور مومن بندیو تواڈے نال اللہ نے وعدہ تواڈے نال اللہ نے جنت دا وعدہ کیتا ہے اور اللہ پاک نے تواڈے نال سودا بھی جنت دا کیتا ہے آؤ نہ تواڈے نال اللہ جنت دا سودا کرنا چاہتا ہے اشترى من المؤمنین انفسهم اب پچھلے دنوں دے اندر اسلام آباد دے اندر مفتیان نے فتویٰ جاری کیتا کہ لوگوں جہاد فرض ہو گیا ہے نکلو جہاد واسطے نوجوانوں نکلو جہاد واسطے اور تواڈا وقت آ گیا ہے سر تے کفن بننے دا تلواراں سیدھیاں کر لو تے نکل جاؤ اللہ 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 نہیں حکومت ساتھ دیتی تے پھر تے عذاب حکومت تے آئے گا نہیں حکومت توجہ کر دی غزہ دے مسلماناں دا پکڑے دے اوپر آئے گی لیکن کئی حکمران امریکہ دے ڈالراں تے پلن والے کمینے کی کہن لگے مولویوں نوں نکلنا چاہیے مولوی جان ہاں مولوی اگے لگ جان اسیاں لوگوں گل سن لو اسی الحمدللہ اج بھی تیار ہاں حکومت دروازے کھول دے اج نوجوان نکلن لئی تیار نے حکومت اجازتاں دے دے اج بابے تیار نے اور لوگوں گل سنو مرنا تے ہے وے بستر تے بھی موت آئے گی ایکسیڈنٹ اندر بھی موت آئے گی ٹرک دی پھٹی لگ کے بھی مر جائے گا کی اس موت تے کہنے ہون گے کہ اللہ دے رستے دے اندر تیری موت آ جائے اللہ 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 حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں سنی تے لٹکا دیتا گیا ایک کوئی مطالبہ ہے عبداللہ چھاڑنا پیغمبر دا دین تیرو لڑکی بھی مل جائے گی چھاڑنا پیغمبر دا دین تیرو بادشاہ دا روم دی مل جائے گی آپ فرماتے ہیں نا ایک گل نہیں ہو سکتی میرا دین و ایک مہینہ ایڈا کمزور نہیں میں پر ایمان نو نہیں بیچنا چاہتا میں ایمان دا سودا نہیں کرنا چاہتا اللہ 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 حضرت عبداللہ فرماتے ہیں پھر ایک کڑھایا لے آندا گیا اس کڑھائی اندر پانی ڈالیا گیا انہوں ابالنا شروع کر دیتا گیا پھر میں نے دے اندر ڈالنے دا پروگرام بنایا میری اکھاں جو پانی نکل آیا اور روم دا بادشاہ کہنے لگا اینو چھٹو دے کلو پوچھو اے روم دا کیوں ہے پہ آکل کیے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اے روم دے بادشاہ میں رویا اس گل دیا میرے سر تو لے کے پیرا تک جتنے وال نے اگر اتنے وال بھی ہوتے ہیں اللہ میں نے اتنی جانا دیتا میں محمد تو قربان کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم روم دا بادشاہ کہنے لگا یار نو چھڑ دیو آنا عبداللہ میرے ماتھے دا بوسا لینا آپ فرماتے ہیں کیوں لوا کہنے لگا جدو میرے ماتھے دا بوسا لوے گا میں تینو رہا کر دیا گا عبداللہ فرماتے ہیں میں کلے نو کرے گا نہیں تیرے نال دے ساتھیوں نو بھی کر دیا گا حضرت عبداللہ نے روم دے بادشاہ دا ماتھے دا بوسا لے لیا اللہ پاک نے رہائی دے دیتی ہے نا حضرت عبداللہ اپنے ساتھیوں لے کر کے مدینے چلے گئے جدو مدینے پہنچے جناب عمر نال ملاقات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا واقعہ سنا دیتا گیا کھڑے ہو کر کے جناب عمر نے عبداللہ کا بوسا لیا فرمایا آؤ لوگ عبداللہ کا بوسا لے لو آؤ لوگ عبداللہ کا بوسا لے لو ایدے متھے کو چم لو حضرات محترم گل کرنا چاہنا سمجھانا چاہنا فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ میرے پیغمبر تسی بھی اپنے آپ نو مضبوط کر لو میرے پیغمبر دے صحابہ تسی اپنے آپ نو مضبوط کر لو تنگیاں آن گیاں پریشانیاں آن گیاں مصیبتاں آن گیاں لیکن ہر حال دی اندر ہی تسی اپنے آپ نو قدم اپنے قدماں نو مضبوط رکھے آنے پھر ایک وقت آئے گا نصر من اللہ فتح قریب اللہ دی مدد آ کے رہے گی اللہ تو کامیاب کر دے گا اللہ کی دعا ہے اللہ عمل دی توفیق دے الحمدللہ